روح کی نشانی تھی. نمبر 3 پہلی نشانی بڑی سن ان روح کا تعلق تو آسمان سے، عقل سے، جنت سے. دیکھیں جسم کہاں جائے گا؟ یہ نقطہ ہے عجیب سے. جسم کہاں جائے گا؟ زمین میں. تو جسم ہمیں کہاں دھکیلتا ہے؟ زمین کی طرف. بڑا اچھا نقطہ ہے. کدھر دھکیلتا ہے جسم؟ زمین. کھا پی بس تو کچھ کر زمین کی طرف دھکیلتا ہے، مادیت کی طرف دھکیلتا ہے. یہ مقام بنا لے، یہ کر لے، زمین پہ بس معاشق کر دیتا ہے زمین پہ. اور روح کہاں جاتی ہے ہونے کے بعد؟ کیا بولیں؟ آسمان پہ. جب روح موجود ہے روح کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ آسمان. جب روح سے محبت ہو جائے گی، روح ہم سے مضبوط ہو جائے گی. جس طرح جسم زمین پہ لے کے جاتا ہے اور روح انسان کو آسمان پہ. آسمان جب بھی جائیں گے نا وہ طاقت ہوگی. نشانی ہے تو اس لیے اس کی نشانی جو جسم کی نشانی ساری زمین سے تعلق ہے تو ساری زمین نشانی بتائیں گے. نزلہ ہو جاتا جی، بخار ہو جاتا جی، چکر آ جاتا، دنیا ہی تعلق ہے نا. اب روح کا تعلق کیونکہ آسمانوں سے ہے، جنتوں سے ہے، تو اس کی جو نشانی ہے وہ بھی جنت سے ہی تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. آسان ہے، زمین میں تلاش کرنا اس کو. روح کی نشانی جا کے دیکھیں کیا ہے. اسی طرح کیونکہ جسم سے تعلق ہے، بیماریوں کو جسم سے تعلق ہوگا تو ہمارا ڈاکٹر کون ہوگا؟ جی پی کون ہوگا؟ جسم والا ہوگا، دنیا ہی والا ہوگا، زمین والا ہی ہوگا. اور جو روح کا تعلق آسمانوں سے، جب روح بیمار ہو جائے گی تو اس کا جی پی کون ہوگا؟ سبحان اللہ، جس کا تعلق آسمانوں سے ہوگا، جنت سے ہوگا. دیکھیں کیسی اچھی بات ہے. اب کون سی یا کیا بیماری جس سے پتہ چلا ہمیں روح کا؟ دیکھ پہلی بیماری جو آسمان سے تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر بیمار روح عمل نہیں کرے. پہلی نشان جو روح اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کر رہی، اس پہ مستعد نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہی، تو سمجھ میں روح بیمار ہے. بڑی سمپل بات. ایک نشانی. دوسری نشانی جو طاقت اور نہیں ہوگی روح، جو بیمار ہوگی وہ کیا؟ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ اتباع رسول ہی نہیں کرے گی. سنت رسول سے کوئی پیار ہی نہیں ہوگا اس کو، سنتوں کو خیال ہی نہیں ہوگا. یہ نشانی بیمار روح کی اور طاقت روح. اور تیسری چیز بیمار روح جو ہوگی وہ گناہوں سے بڑی محبت کرے گی، بڑی لذت لے گی، بہت مزہ آئے گا اس کو، لطف لے گی. جب روح اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہی ہو، کیونکہ جسم نہیں کرتا، یہ عبادت جسم نہیں کر، جو ہم عبادت کریں ٹھونکے مارنے والا جسم کرتا ہے، سبحان اللہ. لیکن جو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ عبادت روح کرتی ہے. نماز دو قسم کو جاتی ہے انسان کی، ایک روح سے کی جاتی ہے، ایک جسم سے کی جاتی ہے. جسم کی عبادت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. جسم تو سٹ رہا ہے، جیسے روح گھماتے ہیں. روح بہت کمزور ہے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ وسوسے، خیالات، ٹھونگے مارنے، یہ کرنی، فلاں کرنی. بس نماز پڑھی، دعا کا پتہ نہیں دعا کیا مانگی، کس طرح مانگنی ہے، کس طرح کی نماز پڑھنی ہے، کہ کس طرح ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، یہاں پہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، یہاں ہاتھ کیسے باندھنے. کوئی تعلق نہیں. روح نہیں چلنے دے گی. کام کوئی خلاف سنت ایکشن ہوگا نماز میں، روح ایک دم کہے گی کیا کر رہے ہیں، نماز خراب کر رہے ہیں اپنے. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہے بیٹھتے ہیں نا گھٹنے پر، کسی کا ہاتھ یہاں ہوتا ہے، کسی کے کھلے ہوتے ہیں، کسی بڑی کوفت ہوتی ہے. طبیعت ایسی بن گئی نا، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. ایسے کون؟ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے تو پورا مضمون لکھا. تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ایک انگلی اٹھانی جو ہوتی ہے سنت کے مطابق نماز میں، اس پہ کتنا نور اور رحمتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن بس ہاتھ کسی نہیں رکھتے. حالانکہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹھیں، میں کچھ فکر کہ اس کلاس نہیں دے رہا آپ کو،
تو چھوڑو میں ختم کرتا ہوں. کل کہیں گے یہ فقہ پڑھا ہے. بس اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جیسے ہم نے سیکھی. میں نے نماز کہاں سیکھی؟ اپنے شیخ سے سیکھی. کرنا ہی کیا کرنا, میں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا شیخ خلاف سنت کام کرے گا ہی نہیں. اور چیزوں کو نہ دیں گے. شیخ دیکھیں نماز کیسے پڑھ رہا ہے, اس نے انگلی کہاں رکھی ہے, کوئی قدر ہی نہیں کرتا, دیکھتے نہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ بھئی ابھی اس طرح نماز پڑھنے جیسے ہمارا شیخ پڑھتے ہیں, ہاتھ اس نے کیسے رکھے ہیں, کسی طرح. وہ بڑا آسان طریقہ ہے, کاپی اور شیخ. وہ کہاں درس دیں گے آپ کو, کہاں سمجھائے گا, کہاں کھول کے بتائے گا. وہ تو ایک عمل زندگی لے کر آتا ہے. اور جہاں آپ دیکھیں خدا خواستہ آپ کا شیخ بھی کوئی خلاف سنت کام کرے, وہ فرشتہ تو نہیں نا, وہ کچھ تو نہیں نا, اس پہ احترام کریں, کس تک کی بات پہنچے. مسئلہ پوچھنے کی حضرت یہ آپ ایسے رکھتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں, موڈ میں ہوگا بتا دے گا, نہیں بتائے گا. بیچ میں آگے بات کیا کہہ رہا تھا کہ روح معاملہ آخرت سے, دنیا سے نہیں ہے. تو اس کے سارے بیماری وہ دنیا والی نہیں ہے, وہ آخرت والی ہیں. تو آخرت کا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری, اللہ کے احکام پہ عمل. یہ سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جب وہ روح وہ احکام خدا بندی پہ عمل ہی نہیں کر رہی, اس کو 5 جو فرائض بتائے اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں ہے. کتنے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھے, کیوں نہیں پڑھتے جی نماز؟ سے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری روح بیمار, بھائی جی دل نہیں کرتا, شیطان نے بڑا تنگ کیا جی, فلاں کیا ہے. کچھ نہیں ہے, یہ نشانی ہے کہ روح تیری ختم ہو چکی ہے, روح میں طاقت تیری ختم ہو گئی. تجھے معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے, اس کا جماعت سے یہ ثواب ہے, دن نو, اور اس کی یہ سزا ہے. عورتوں کو معلوم ہے کہ پردہ نہیں کریں گی یہ سزا ہے, بچیوں کو اس طرح رکھیں گے تو یہ سزا ہے, باہر نکلنا حرام ہے. کیا چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے, کیونکہ اس قدر آج ماشاء اللہ ہو رہے ہیں, سب انفارمیشنیں دی جاتی ہیں میڈیا سے, سب کچھ یہاں تقریر اور پوری دنیا سب جانتے ہیں. لیکن ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ جیسے اس طرح کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو اور پتہ ہے یہ کام کر لے گا تو یہ دکان چلے گی, تو چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی, میں بہت کمزور ہوں, میں کیسے جاؤں. دل تو میرے کرتا ہے میں دکان چلاؤں, ڈاکوں پاؤنڈ کما کے لاؤں, ٹیکسی چلاؤں, لیکن میری طاقت نہیں, جسم میں نہیں کر سکتا. تیسری بات کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے روح ہماری بیمار ہے؟ گناہوں کی رغبت. گناہ تب کھینچے گی, تنہائی ہو, تمہیں تھوڑی بدماشی کرتی ہے روح, گندی بیمار روح ہے تو کیا کرے گی آپ؟ بہانا جی, کوشش تو ہوگا ہی نہیں. آپ بیمار ہیں, ایک آدمی مجھے بتائیں جسم سے بیمار ہے, کھا پی نہیں سکتا, کچھ ہے, تو آپ کہیں تو بیمار ہے تو اگر یہ دوا کھا لے گا تو ایسے ہو جائے گا. ڈاکٹر آ گیا اور تم اگر اینٹی بایوٹک شروع کر دے گا تو یہ کام ہو جائے گا, فلاں اینٹی بایوٹک اگر یہ ہے تو اس میں بڑی سے وہ 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلا گیا, وہ بیمار صحیح ہو گیا. دوسرا ڈاکٹر ہے, اس نے کہا بیمار ہے, اس نے فون لیا, دوا لکھی, اس کے منہ میں دوا ڈالی, 3 کیپسول کھلایا, صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے دوا کھائی ہے. تو اگر ہماری روح بیمار ہے, نماز نہیں پڑھ رہی, بدماشی کرتی ہے, غیبتیں کرتی ہے, لڑائی کرتی ہے, جھگڑے کرتی ہے, فساد ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے دوا کھانی پڑے گی. بولے سبحان اللہ, دوا استعمال کرنی پڑے گی تو روح صحیح ہوگی. نہیں جی چلے اس کی تقریر سنتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا, کوئی روح صحیح نہیں, وہ تو پھر صبح نہیں آ رہی فجر پہ. میں تو اکثر دیکھا مسجد بھری ہوتے, کوئی اچھا عالم آتے ہیں, کوئی ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں, یا کوئی بزرگ آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, پوری مسجد بھرتی ہے, سنتی ہیں ان کی باتیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ روحیں آگے بیمار پڑی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ سورج چمک رہا ہے, ریفلیکشن نہیں آ رہا, تو اتنے مجمع سے اندر میں نہیں جان سکتا. میں نے دیکھا ہے جب میں فجر پہ آتا ہوں تو وہی لوگ ہوتے ہیں, بلکہ اس میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں جو ریگولر ہوتے ہیں. نئی ایڈیشن میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, نئی ایڈیشن دیکھتا نہیں, کسی کا قصور نہیں ہے, نہ ان کا قصور ہے, نہ ان آدمی سنانے والا قصور, اپنی ڈیوٹی دے کے چلے گئے. قصور کس کا ہے؟ کہ جو لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کی روح خراب تھی, تو پھر اس وقت کیوں آئے تھے؟ تفریح کے لیے آئے تھے کہ کوئی مزیدار نقطے سنیں گے, کوئی مزہ آئے گا, کوئی
اس سے اس کو لڑایا جائے گا تو اس کی یہ بتایا جائے گا. وہ مولوی صاحب ہنساتے بہت اچھے ہیں, اس کی بڑی تقریر طارق جمیل صاحب آئیں گے تو ایسے کرتے ہیں. یہ طارق جمیل کا بات نہیں سننے جا رہے, مزے لینے گئے تھے. اگر جو بات سننے جاتا ہے, اس میسج کو لینے جاتا ہے, خدا کی قسم وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بیمار ہو گیا, آپ ڈاکٹر پاس جی بیمار ہے تو کہتا ہے جی کیا کرتا ہے ڈاکٹر, کہتا ہے جی اس میں یہ ڈیفیشنسی ہے. ڈیفیشنسی سمجھتے ہیں نا, یہ کمی ہے, یہ چیز نہیں ہے, وٹامن نہیں ہے, وٹامن ڈی کھائیں, فلاں کریں, یہ کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے آپ کھائیں گے آپ کا جسم توانا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ, طاقت آ جائے گی. ہاں یہ وٹامنس کھاؤ. آئیں چلتے ہیں جی پی, جو روحانی جی پی کے پاس جی نام ہے نہ جی مجھے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے, نہ پردہ کرنے کو دل کرتا ہے, دل کرتا ہے اپنے خامد کو گولی مار دوں. دونوں طرف چلتا ہوں, عورتیں مردوں دونوں کو اتار دوں. دل کرتا ہے خامد گولی مار دوں. مرد کہتا ہے جی میں تو نماز سے بہت دل ہی نہیں کرتا جی جان لوں, بس بہت کوشش بہت کرتا ہوں جناب, صبح اٹھوں وہ ہے نہیں, بس دکان کی طرف چلا جاتا ہوں, بس جی کل سے سوچتا ہوں جمعہ بھی نہیں. کیا کریں؟ جی پی کے پاس پہنچا. جی پی کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ڈیفیشنسی ہے تیری روح کے اندر. بولے سبحان اللہ, کوئی وٹامن نیچے ہوا ہے. یہ ساری بیماری تو بتا رہا ہے نا, گناہوں کی رغبت ہونا اور اللہ کے حکام کو نہ ماننا, اور سنت کو تو مانتا ہی نہیں دل کرنے کو. کیوں ڈر لگتا ہے جی ان لوگوں سے, ہم یہ کریں گے تو وہ ہمیں یہ کہہ دیں گے, ہم اگر یہ کر کے چلے گئے تو ہمیں اس طرح کر دیں گے, ہمیں تو بڑا مشکل ہے اس طرح سنت پہ عمل کرنا تھا, ہم کیا کریں جی, تو یہ ہم تو فلاں ہیں. تو کہ بھائی بات یہ ہے بہت ڈیفیشنسی ہے تیری. تو ادھر نہیں اس نے نام وٹامن ڈی وٹامن سی کی کمی ہے. اب یہ جی پی کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ بولے سبحان اللہ, اس میں جی کیا کمی ہے میری روح زندہ ہو جائے. دونوں کو مقابلہ کروں نا آپ سے تو دونوں کا کام بالکل ایک جیسے, وہ بھی جی پی یہ بھی جی پی. اب یہ کون سا علاج کر رہا ہے؟ روح کا کر رہا ہے. روح کا علاج بھی آسمانی ہے. بولے سبحان اللہ. اور جسم سے تعلق اس کے جسم سے نیچے مٹی سے نکال کے کیپسول بنا دیں گے, آپ کو پوری چیزیں بنا دیں. لیکن جب جی پی, جو روح کا جی پی ہوتا ہے, وہ اس کا علاج بھی کہاں سے لاتا ہے؟ کیپسول کہاں سے لاتا ہے؟ آسمانوں سے لے کر آتا ہے. اس کا علاج یہیں سے ملتا ہے. آپ کی تازہ ہو جائے. اب اپنے اپنی دیکھنے کی کمی کیا کیا کرتے ہیں بدماشی. کب کب ہمارا دل نہیں کرتا, فجر پہ آنے کو دل نہیں کرتا, ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا. حضرت دل کا ذکر ہو رہا ہے, یا ہمیں پتہ ہے اتنا ثواب بھی ہم آ نہیں سکتے. وہ بیمار ہے نا بھائی, آپ کو ایک کمی ہے. بولے سبحان, بندر ہے آپ, کمی ہے. دوا میں بتاتا ہوں, بیماری میں نے آپ بتا دی. اگر جنت میں جانا ہے اور ادنا جنت ہی بننا ہے, میں آپ دوسرا سٹوری سنانے لگا آپ کو جہنم کی بھی, پھر یہ بھی دیکھنے کے, ورنہ پھر دوسرا ٹھکانا وہاں ہوتا ہے آدمی کا. اگر دوا نہ لی اور وقت کو ضائع کر دیا اور بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے, تو سبحان اللہ, اللہ نے بہت سخت شدید العقاب بھی ہے. جہاں جنت کی بہاریں رکھی ہیں وہاں جہنم کے عذاب بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں. اس روح کی بیماری کے ساتھ جب تکبر ہوگا, دنیا داری ہوگی, حرص ہوگا, لالچ ہوگا, اور یہ سب چیزیں لے کے جب جاؤ گے اس بیماری, تو بیماری سن جائے گی, سب چیزیں ساتھ لے کے جائے گی, ساز و سامان. ایک ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ عذاب دے گا جہنم کے اندر, اور پوچھے گا تم نے اپنی روح کو کیوں نہیں علاج کیا ہے. تم نے جب جسم کا کرا سکتا تھا, روح کو کیوں نہیں کرایا. آج زمانے میں اگر کمی ہے, ذکر کرتے رہتے مجلس میں آتے ہوئے کسی چیز میں صرف روح روک رہی ہے, کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی بکواس بازی. ہماری روح کہتی ہے کہ نہیں چھوڑ دو, آ جاؤ, ہماری مرضی ہے ہی نہیں. میں نے بتایا نا, ہر وقت اللہ کا حکم نازل ہے محمد پر لا الہ الا اللہ پڑھ. ہماری مرضی فنا ہو چکی ہے. ہماری مرضی فلی طور پہ جس طرح اللہ نے کنٹرول جہاں کر لیا ہے, تو جنت میں جا کے بالکل چھوڑ دے گا کہ یہ اب تمہاری مرضی ہے, اب تمہاری مرضی ہے. نماز کون سی نماز, نمازیں ختم, روزے ختم, مستیاں مستیاں. سبحان اللہ, دل بھر کے کر مستیاں جو تو وہاں نہیں کرتا تھا. کیا چاہتی میں, تو نے اتنی عورتوں کو آنکھیں نیچے کی ہیں, میں اس سے بلند عورتیں تجھے دیتا ہوں. تو اتنی شراب چھوڑی ہے, آج شراب طہور تجھے پلاتا ہوں. جو چھو نے میرے لیے وہاں چھوڑا, آج میں دیکھتی ہوں کیسے کیسے وہ چیزیں نام عطا فرماتا ہوں. وہاں سودے ہوں گے, وہاں ہماری مرضی کیا چاہیے. سبحان اللہ, ہم ابھی کیا بھی نہیں رہے, دماغ میں ہوگا, وہ ایک دم آئے گی آسمان سے چیز بنے گی, میں جی مرغ کا گوشت کھانا ہے,
ایک دم درخت سے پرندہ ہوگا، پرندہ بنے گا، پرندہ بن کے نیچے آئے گا، نیچے آ کے وہ حلال ہوگا، ایک دم وہ روسٹ ہوگا، وہیں روسٹ ہو کر بہترین پرنٹ ہوگے، وہیں وہ آپ کے رقاب میں آ کے آپ کے سامنے کہ مجھے کھا. وہاں آزاد، یہاں قید. ہم یہاں آزاد ہونا چاہتے ہیں. پاگل ہے، بندر ہم یہاں آزاد ہونا چاہتے ہیں. قید میں کوئی آزاد نہیں ہوتا. قید ہو جاؤ کہ ہم تیرے قیدی ہیں، بات تیری مانیں گے، پسند آئے یا نہ، آسان لگے یا مشکل لگے، قیدی ہیں. جو کچھ قید میں یہی تو ہوتا ہے، جو کہے گا کرنا پڑتا ہے. کوئی نخرے کرے گا تو ہم کہتے ہیں آزاد وہاں ہوں گے، ایک دم پٹے کھل جائیں گے ہمارے. سبحان اللہ. پٹے سمجھتے ہیں نا، بندے ہیں نا منہ ہمارے بھائی بھی، سب کھول دیں. جاؤ بھاگتے پھریں گے، جو عورتیں مرد، جو ہنسو مسکراؤ. ایک آدمی خواب میں دیکھا بتا رہا ہے، میں دیکھا وہ اس کے جاننے والے کچھ لوگ تھے الحمدللہ. سچی میں حیران ہو گیا. بیٹھے ہیں جناب، وہ شراب پی رہے ہیں اور ایک دم مستی اس طرح پھینک رہے ہیں چیزیں، اور انگور رکھے ان کے سامنے، بلا رہے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ. کہتے اتنا خوش وہ آدمی، نام نہیں بتایا، وہ نام نہیں بتاؤں گا. اس آدمی کا نام لے، اس نے کہا کہ جی اس طرح مست ماشاءاللہ. وہ تو کہتا بتا میرا سلام کرنا یار لوگوں کو. وہی شراب میں مست، نشہ نہیں اس شراب کے اندر ہوتا، بدتمیزی اس شراب میں نہیں ہوگی، لیکن ایک عجیب کیفیت ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہی جو ذکر کے وقت انسان کو کبھی ہو جاتی ہے، مستی کی کیفیت. وہ مستی میں بتا نہیں سکتا زبان سے آپ کو. بولے سبحان روزندہ ہوگی نا آج. دیکھیں یہ ہوتی ہے روزندہ. علاج کیا کمی ہے بھائی؟ کون سی کیپسول کی کمی ہے ہمارے؟ یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں. یہ کتابی باتیں نہیں، سبحان اللہ، دل کی باتیں، بالکل صحیح باتیں، بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہیں. ہاں ساری حدیث سے میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ سکتا ہوں سب چیزوں. ایسی بات فضول بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن میں حافظ نہیں ہوں، آپ کو پوری ایک ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آیتیں ہیں میرے دل میں ہیں، اس وقت موجود ہیں، پڑھ بھی سکتا ہوں. ایک آدمی سمجھ پڑھتا تھا، وہ حافظ تھے. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. بڑے محظوظ تھے، میری باتیں سنتے تھے، بڑے پکے حافظ تھے. ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب، ہاں جی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت نصیب کرے، آپ حافظ ہیں؟ میں کہیں میں حافظ تو نہیں ہوں، میں قرآن تو پڑھتا تھا اسی طرح جو ان کو سنتا تھا. آپ حافظ نہیں ہیں؟ میں کہیں میں حافظ تو نہیں ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ بھولے ہوئے حافظ ہیں. جو حافظ وہ بھول بھی جاتا ہے بیچ میں، کہتا مجھے حافظ بھولے ہوئے حافظ نظر آتے ہیں. تو لیکن سارا قرآن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب قرآن ہے. اس کا علاج بہت زبردست علاج ہے. اگر یہ کمی پوری ہو جائے، جو وٹامنس کم ہے، جب انسان کو یہ وٹامنس کم ہوتا ہے تو ایک دم وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اتباع رسول سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کمی آ گئی نا، اس میں روح کے اندر. جس طرح جسم میں وٹامن ڈی ختم ہوئی، بس آدمی بیمار ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں فلاں یہ وہ. اسی طرح یہ وٹامن کم ہوتا ہے، ایک دم اس کا دین متاثر ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. نمازوں میں، اللہ کی عبادات میں گناہوں سے رغبت ہوتی ہے، اور جیسے وہ پک کرتا ہے اس وٹامنس کو الحمدللہ، تو کیا ہوتا ہے ایک دم اس کو ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بتاؤں آپ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے نا. حدیث میں قرآن ہے یا نہیں؟ یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت. جب یہ سینے میں نہیں رہتی پھر ڈرامے چلتے ہیں. کیا لوگوں کو پتا تو ہے میں یہ کام کر لوں تو لوگ مجھے عاشق رسول، لوگوں کو پتا کہ عاشق رسول سمجھیں گے. میں فلاں کام کر لوں مجھے عاشق رسول سمجھیں گے. نہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہوگی، نہ اتباع رسول ہوگی، نہ گناہوں سے اجتناب ہوگا. سبحان اللہ. وہ دوسرے کام کر رہا ہوگا لیکن یہ چیزیں نہیں ہوں گی. نعرہ بہت اونچا مارے گا، پٹاخے بہت ضرورت چھوڑے گا، لمبی لمبی تقریریں کرے گا، باتیں بہت جم جم کے کرے گا، وہ اور چیزوں کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ لوگ مجھے سمجھیں بڑا عاشق رسول ہوں، میں فلاں یہ ہوں تو بہت ہوں. لیکن اس میں نہ اتباع رسول ہوگی، نہ اس میں گناہوں چھوڑنے کی طاقت ہوگی، اور نہ فرمان الہی کا ماننے والا ہوگا. اس کو کم یہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ہوتی ہے جی عشق. یہ ہوں گی باتیں. غلط کہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دھوکے کو سمجھ جانا. دل شل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری چیز ظاہر کی ہیں کہ جس کا ظاہر بھی صحیح ہوگا دل بھی صحیح ہوگا. جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی، سبحان اللہ، تو میری محبت تو ایسی ہے کہ دل میں محبت ہوتی ہے اور خوشبو زمانے میں پھیلتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میرے حضرت فرماتے تھے کہ مشک وہ نہیں کہ جس کا دکاندار کہتا پھرے کہ خوشبو بہت اچھی ہے، مشک وہ ہے کہ جو خود بتائے مجھے سونگ میں کتنی خوبصورت خوشبودار۔ اللہ والے وہ نہیں جو اشتہار ڈالتے پھرتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں خود لوگ آئے ان کے پاس، کہ بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے، تو ماشاءاللہ دل زندہ کر دیتے ہیں۔ کیسی مثال دی ایسے سامنے دیکھیے۔ تو عاشق وہ نہیں ہوتے رسول، عاشق رسول نہیں ہوتے جو دنیا میں شو مچاتے پھریں، عاشق رسول تو ہوتا ہے جس کو دنیا تسلیم کر لیتی ہے، یہ تیرا پکا عشق ہے بھائی، کبھی خلاف سنت کام ہوتی ہی نہیں اس سے۔ اس کے لیے کیا چیز ہے بھائیو؟ روح کو زندہ کرنے کے لیے جس کی روح زندہ ہو کیا چاہیے؟ اللہ اور رسول کا عشق چاہیے، اور جس کے اندر نافرمانی موجود ہیں، یہ ڈنڈیاں مار رہا ہے، یہ چیزیں گناہ بھی باطنی گناہ موجود ہیں، جھوٹ غیبت دنیا داری ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے لیے صاف پتہ چل جائے اس کو کہ تیرے اندر محبت اللہ تعالیٰ کی رسول کی محبت میں کمی آ گئی ہے، جو کہ مت ڈال، چیزوں کو مت دیکھ، اپنے سجدوں کو مت دیکھ، قرآن کو مت دیکھ، عمل تیرا نہیں ہے تو بھائی تیرے اندر کمی آ گئی ہے، اللہ اللہ مانے گا کبھی نہیں، کیونکہ روح بیمار ہے نا، ایک بڑا گناہ کرے گا اس کے باوجود کیا کیبر ہوگا اس کے اندر، مجھے میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، میں اتنا بڑا یہ ہوں، مجھے کہتا ہے میں غلط ہوں، کبھی نہیں مانے گا۔ لیکن اس کے عمل بتا رہے ہیں کہ تیرے اندر فرمان رسول کم ہے، باطنی گناہ بہت تیرے اندر موجود ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، تو خود جانتے اندر، لیکن تسلیم نہیں کرنا کیا ہے کہ خود ایک بہت بڑا گناہ وہ کر رہا ہے، وہ کبر کر رہا ہے، وہ ایڈمٹ خود بھی نہیں کرے گا کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہوں، اپنا دنیا کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، آخرت کے لیے اس میں تعلق کوئی نافت۔ بات مشکل تمہیں سمجھ آ گئی؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں آگے سمجھ۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی۔ اب کیا پتہ چلا کہ اس کے لیے کیا انجیکشن چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، تو آئے وہ پھر انجیکشن بتاتا ہوں کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرماتا ہے کہ سوائے ایک چیز کے تم میری محبت پیدا، میرے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرو۔ بتا دوں پوائنٹ آ گیا، ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ تفکر فی خلق السماوات والارض، کیا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تیری میری یہ محبت قائم ہو جائے گی تو تجھ کو ایک کیفیت عطا کروں گا، وہ کیا؟ تفکرون، کہ تجھے اندر فکر آخرت پیدا کر دوں گا۔ ہائے ہائے، بہت بڑا انعام ہے فکر آخرت۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت اور فکر آخرت یہ دو چیزیں ساتھ ہیں۔ جہاں محبت ہوگی سچی اللہ اور رسول سے، یہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے پھر سن لیں، سبحان اللہ، بڑا اچھا نقطہ۔ جہاں ازما لیں ترازو پہ اپنے آپ کو کہ جہاں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی سچی، وہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ جہاں سچی محبت ہوگی اللہ اور رسول کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ فکر آخرت ضرور ہوگا کہ دوزخ میں ساتھ کیا ہوگا، قبر میں سے کیا پوچھا جائے گا، آخرت میں سے کیا پوچھا جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا، یہ فکر ہوگی۔ تفکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہ فکر آخر تجھے دے دوں گا، جو اتنا بڑا انعام ہوگا۔ وہ کتنا بڑا انعام ہے کہ فکر آخر کے بعد جو تجھے میں چیز دوں، پھر پوائنٹ آ رہا ہے، پیش کر دوں، لا خوف ولا حزن یحزنون، اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام تجھے آخرت میں دوں گا اس فکر کی وجہ سے تو نے کیا تھا کہ وہاں تو جو فکر تھے، غم تھے، تفکر تھے، سب سے تجھے پاک صاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے، اچھا لگا پڑھنے؟ نہیں لگا؟ پسند آیا؟ تو تین چیزیں آ گئی، سچی محبت کی نشانی آ گئی کہ وہاں فکر بھی ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی محبت والا ہوتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو خالی ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ روتا بھی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے مجھے بچانا، دوزخ کی آگ سے مجھے بچانا، قبر کے عذاب سے مجھے بچانا، ذکر کرتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے فکر نہیں ہوتا انسان، آخرت کا فکر ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور دنیا دار جس کی روحیں جو ہے مردہ ہوتی ہیں اور جسم زندہ ہوتے ہیں، تو ان کو جسم کا فکر ہوتا ہے،
یہ دکان کا کیا ہوگا؟ چلو یار ذکر کرتے ہیں دکان چل پڑے گی، چلو یار ذکر کرتے ہیں تو کاروبار اونچا ہو جائے گا، چلو ذکر کرتے ہیں یا دعا کراتے ہیں بیٹا ہو جائے گا، چلو یار ذکر کراتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا، چلو میرا ذکر کر. وہ ذکر کو بھی دنیا کے، کیونکہ دنیا تو ان کی پوائنٹ بن چکا ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ تو مری ہوئی ہے، تو اس کو بھی وہ آخر دنیا کے تفلے کے چلتے ہیں کیونکہ فکر نہیں ہے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. بڑا خوبصورت نقطہ ہے.